بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ عید آنے والی تھی اور میری دکان پر کسٹمر کا بہت زیادہ رش تھا کیونکہ عید کے ساتھ ساتھ یہ سیزن شادیوں کا بھی تھا۔ ہر کوئی اپنے نئے کپڑوں کو لے کر فکر مند تھا۔ میرا کام بہت وسیع تھا، اسی لیے میری دکان پر میرے کسٹمرز کا ہر وقت رش رہتا۔ ہر کوئی یہی چاہتا کہ اس کے کپڑے سب سے پہلے سلائی ہو جائیں۔ میں نے اب بکنگ کرنا بند کر دی تھی کیونکہ کام کا زور بہت زیادہ تھا اور میں اکیلا کام کرنے والا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ کسی بھی لڑکے کو نہیں رکھا ہوا تھا کیونکہ میں اپنا کام شروع سے ہی اکیلا ہی کرتا تھا، اسی لیے مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میری کسٹمر میرے ہاتھ کی سلائی کے علاوہ کسی اور کی سلائی پسند بھی نہیں کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی دکان پر اکیلے ہی کام کرنے والا لڑکا تھا۔ میری بہت ساری کسٹمرز تھیں جو مجھ سے کپڑے سلائی کرواتی تھیں اور جن کو میں کبھی انکار نہیں کرتا تھا، اور جن کو میں کبھی انکار کر بھی دیتا تو وہ بضد رہتی کہ چاہے ہمیں آپ لیٹ دے دیجئے گا لیکن کپڑے ہم نے آپ سے ہی سلائی کروانے ہیں۔ کئی تو کسٹمرز ایسی بھی تھیں جو 2-3 ماہ کا بھی وقت دے دیتی تھیں۔ میری سلائی اس قدر اچھی ہوتی تھی کہ میرے پکے کسٹمر کسی اور کے پاس جاتے ہی نہ تھے۔ آج بھی میں نے جیسے ہی دکان کھولی تو میری دکان کے باہر کچھ عورتیں کھڑی تھیں۔ مجھے آج دکان کھولنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ میں دکان میں داخل ہوا تو 3-4 عورتیں بھی میرے ساتھ دکان کے اندر داخل ہونے لگیں۔ یہ میری ریگولر کسٹمرز تھیں اور بہت ہی اچھی عادت کی تھیں جو مجھ سے اپنے کپڑے سلواتی تھیں۔ میں ابھی ان سے کپڑے لینے میں مصروف تھا کہ ایک بہت بڑی گاڑی میری دکان کے سامنے آ کر رکی۔ اندر سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکی نکلی۔ میرا یہ ریکارڈ تھا کہ میں نے آج تک کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی میری دکان کے اندر آئی، کہنے لگی کہ مجھے کچھ کپڑے سلوانے ہیں۔ میں نے آج اس کو پہلی دفعہ اپنی دکان پر دیکھا تھا۔ میں نے اس کو بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا اور اپنی پہلی کسٹمر کی بات سننے لگا۔ وہ چاروں عورتیں کپڑوں کا بتا کر دکان سے چلی گئیں۔ یہ نوجوان لڑکی اب میرے پاس آئی اور مجھ سے کپڑوں کے بارے میں بات کرنے لگی۔ میں نے اس لڑکی کو سلائی بتائی کہ میری سلائی کی اجرت اتنی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے زیادہ لے لیجئے گا لیکن میرے اچھے کپڑے سلائی ہونے چاہیے۔ کسی نے مجھ سے آپ کے بارے میں بہت ہی تعریف کی تھی، میں آپ کی تعریف سن کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ یہ لڑکی میری شاپ پر آنے لگی اور مجھ سے ایک ایک کر کے اپنے سوٹ سلوانے لگی۔ یہ مجھے میری اجرت سے زیادہ ہی پیسے دے کر جاتی تھی۔ میرے لاکھ منع کرنے پر بھی زیادہ پیسے رکھ کر چلی جاتی اور کہتی کہ آپ میرے سوٹ بہت اچھے سلائی کرتے ہیں، میں اچھی سلائی دیکھ کر آپ کو اپنی خوشی سے یہ پیسے دیتی ہوں۔ مجھے میری اچھی سلائی کرنے کا کہہ کر وہ مجھے ہمیشہ زیادہ پیسے دے کر چلی جاتی۔ وہ لڑکی جب بھی میری دکان پر آتی تو عموماً میرے پاس عورتوں کی بھیڑ ہوتی تھی، لیکن آج کچھ معاملہ ایسا تھا کہ جس وقت وہ لڑکی میری دکان پر آئی تو میں دکان پر بالکل اکیلا تھا۔ اس نے آتے ہی اپنے سوٹ کو سلائی کرنے کے لیے کہا۔ میں نے جیسے ہی اس کا سوٹ پکڑا تو وہ لڑکی مجھے اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ مجھے اس کی نیت صحیح نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اسے منع کیا کہ یہ سب غلط ہے اور میں اس قسم کا انسان نہیں ہوں۔ میری اس محلے میں بہت عزت ہے، لہٰذا آپ اس طرح کی حرکت نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ میں نے اس کو بری طرح سے ڈانٹ دیا تھا۔ میرے انکار کی وجہ سے وہ لڑکی میری دشمن بن گئی، لیکن اس لڑکی نے میری دکان پر آنا نہ چھوڑا۔ کپڑے مجھ سے ہی سلائی کرواتی تھی۔ میں اب بہت زیادہ محتاط رہنے لگا تھا کیونکہ میں اس کی نیت کے بارے میں جان گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ کوئی اچھی نیت سے میری دکان پر نہیں آتی۔ میں نے ایک دن اس کے کپڑے سلائی کرنے سے انکار کر دیا جو کہ اسے برداشت نہیں ہوا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے یہ دونوں آفرز ٹھکرائی ہیں، پہلے میں نے تمہیں ایک آفر دی تھی۔ حسین اور خوبصورت لڑکی ہونے کے باوجود میں تم جیسے لو سٹینڈرڈ کے لڑکے پر دل ہار بیٹھی، لیکن تم نے میری بات کی نفی کی اور میرا کہنا ماننے کے بجائے مجھے انکار کر دیا، اور اب تم مجھ سے جان چھڑوا رہے ہو، اسی لیے تم میرا سوٹ سلائی کرنے سے انکار کر رہے ہو۔ یہ مت بھولو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔
وہ مجھے سیدھا سیدھا دھمکا رہی تھی، لیکن میں اس کی دھمکیوں سے نہیں ڈرا۔ وہ بول کر میری دکان سے چلی گئی۔ پھر ایک دن آ کر ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میرا یہ سوٹ آپ سلائی کر دیں۔ میں نے جیسے ہی سلائی کرنے کے لیے اس سے ناپ مانگا تو کہنے لگی کہ ناپ ایسے ہی لے لیں، میں ناپ والا سوٹ لانا بھول گئی ہوں۔ جیسے ہی میں اس کا ناپ لینے لگا تو اس نے ایسا ڈرامہ رچایا جسے دیکھ کر میری تو روح ہی کانپ گئی۔ میرا نام اجمل ہے اور میں لاہور شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ پیشے سے میں ایک درزی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے اماں ابا جو کہ خود ایک بہت مانے تانے درزی تھے، ان کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور اماں گھریلو خاتون ہیں۔ میں نے درزی کا کام اپنے ابا سے سیکھا تھا۔ میں چھوٹے ہوتے سے ہی اس کام میں دلچسپی لیتا تھا تو ابا نے مجھے اسی کام میں لگا دیا۔ ابا کہتے تھے کہ میں تو مشہور تھا ہی، لیکن میرے بعد اگر کوئی اس محلے میں مشہور درزی ہوگا تو وہ اجمل ہوگا، کیونکہ ابا سے کہیں زیادہ اچھی سلائی میری ہوا کرتی تھی۔ ابا اکثر اپنے کپڑوں میں سے کچھ کپڑے مجھے اپنے پاس بٹھا کر سلائی کروایا کرتے تھے اور میرے کپڑوں کی سلائی ابا کی کسٹمرز کو اس قدر پسند آتی تھی کہ وہ حیران رہ جاتی تھیں کہ میں چھوٹا ہوتے ہوئے بھی اتنی اچھی سلائی کر لیتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں بہت صفائی تھی اور میری سلائی ہر دل عزیز تھی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس کا سوٹ اجمل سے ہی سلائی کروایا جائے۔ کوئی ایسا ڈیزائن نہیں تھا جسے میں ایک نظر دیکھ کر فوراً سے پہلے بنا نہیں لیتا تھا۔ میرا دماغ ان کاموں میں بہت تیز تھا، اسی لیے ابا نے مجھے اس کاروبار میں لگا دیا، کیونکہ میرا پڑھائی کی طرف تھوڑا سا بھی رجحان نہیں تھا۔ میں بالکل بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے اماں نے دینی تعلیم بہت اچھے سے دلوائی تھی۔ میں نے قرآن پاک بہت چھوٹی سی عمر میں مکمل کر لیا تھا اور اماں نے مجھے شریعت کے مطابق ہر بات سمجھائی تھی۔ خاص کر میرے دماغ میں عورت کی عزت کو لے کر جو مقام تھا وہ شاید کسی بھی چیز کو لے کر نہیں تھا۔ میری اماں نے میری نظر اور دماغ میں عورت کا مقام بہت اعلیٰ نقش کر رکھا تھا۔ میں نے کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا تو دور کی بات، کبھی نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ابا اکثر اماں سے کہتے تھے کہ تم کیا اسے ہر وقت عورت کے متعلق بتاتی رہتی ہو؟ کیا تمہیں اپنے بیٹے پر کوئی شک ہے؟ تو اماں کہتی کہ نہیں، بات شک کی نہیں ہے، اس کا کام ایسا ہے، اسی لیے میں اسے ہر وقت عورت کی عزت کے بارے میں سمجھاتی رہتی ہوں۔ اگر آج اس کو سمجھاؤں گی تو کل ہر آنے والی عورت اس کی دکان پر اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہے گی، اس کی نظر میں حیا ہوگی اور اس کی زبان پر عورت کے لیے اچھے الفاظ ہوں گے، تبھی میری تربیت اچھی گنی جائے گی۔ ابا جب بھی اماں کی بات سنتے تو خوش ہو جاتے اور کہتے کہ ملی تو تم مجھے ان پڑھ تھیں، لیکن باتیں تم پڑھے لکھوں سے بھی کہیں زیادہ اچھی کرتی ہو۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب تم مجھے اس طرح سمجھاتی ہو۔ اماں اور ابا مجھے لے کر اکثر گفتگو کیا کرتے تھے۔ ابا کے انتقال سے پہلے میں روزانہ ابا کے ساتھ دکان پر جاتے ہی میں دکان کی صفائی کرتا اور چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رکھتا۔ اس کے بعد میں گھنٹوں ابا کو کٹنگ کرتے دیکھتا اور پھر ابا کے ہاتھ کی کٹنگ پر سلائی سیکھتا۔ ابا کا کہنا تھا کہ کوئی بھی عام انسان میرے ہاتھ کی کٹنگ سے سلائی نہیں کر سکتا، لیکن میں ابا کے ہاتھ کی کٹنگ سے فوراً سے پہلے سوٹ سلائی کر کے دکھا دیتا تھا۔ ابا میرے کام سے بہت راضی تھے۔ محلے کی کچھ عورتیں ایسی تھیں جو صرف ابا سے ہی کپڑے سلوایا کرتی تھیں۔ ابا نے اپنی سلائی کی اجرت مناسب رکھی ہوئی تھی، لیکن جب میں اس کام میں پڑا اور میں نے اس کام میں محنت دیکھی تو میں نے ابا سے کہہ کر سلائی میں اضافہ کروایا۔ سب عورتوں نے ہنسی خوشی سلائی کے پیسے بڑھا دیے تھے۔ دکان سے گھر کا اچھا خاصا گزارا چل رہا تھا۔ ایک دن اچانک ابا کی طبیعت خراب ہوئی۔ ابا سلائی کی مشین پر بیٹھے تھے کہ اچانک ابا کے سینے میں درد کی شکایت ہونے لگی۔ میں جلدی سے ابا کو دیکھنے لگا، لیکن مجھے ابا کی طبیعت سنبھلتی نظر نہ آئی۔ تبھی میں نے ایمبولینس کو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آ گئی اور میں ابا کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ ہاسپٹل جانے کے بعد ابا کی حالت بالکل بھی نہ سنبھلی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ابا کو بہت ہی سخت قسم کا ہارٹ اٹیک آیا ہے اور ابا کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے۔
ابا ماں سے ملنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی اماں ہاسپٹل آئیں، ابا نے اماں سے اپنے دل کی بات کی اور کچھ ہی دیر بعد ابا ہمیں چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابا کے مرنے کے بعد پورا گھر اداسی میں چھا گیا تھا، کیونکہ ابا سے گھر میں رونق تھی۔ گھر کا گزر بسر ابا کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اللہ کا یہ کرم تھا کہ ابا مجھے اپنی زندگی میں اس قابل بنا گئے تھے کہ میں اب اس گھر کو چلا سکتا تھا۔ مجھے زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں اپنے گھر کو آسانی سے چلانے کی طاقت رکھتا تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد اماں بہت زیادہ اداس رہنے لگی تھیں۔ اماں ہر وقت اس فکر میں رہتی کہ میرے بچے کے چھوٹے چھوٹے کندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈل گئی ہے، لیکن اماں کو میں ہمیشہ سمجھاتا کہ میں چھوٹا نہیں ہوں۔ ابا مجھے ذمہ دار بنا کر ہی اس دنیا سے گئے ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری اچھی طرح سے نبھانا جانتا ہوں۔ میرے دل و دماغ میں بچپن سے ہی جو باتیں اماں نے بٹھا دی تھیں، ان کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ میں اماں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کامیابی آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتی رہی اور میں محلے کا سب سے اچھا اور ذمہ دار درزی مشہور ہو گیا تھا۔ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ ہمارے کپڑے اجمل ہی سلائی کرے۔ میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ میں دن رات ایک کر کے محنت کر رہا تھا تاکہ میرے کسٹمر مجھ سے خفا نہ ہوں۔ میرے پاس کام کا بہت لوڈ تھا۔ اماں نے مجھ سے کافی دفعہ کہا کہ میں دکان پر ایک لڑکا رکھ لوں جو میرے ساتھ ساتھ مدد کرتا رہے گا، لیکن میں کسی بھی لڑکے کو اپنی دکان پر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے کام کو جانتا تھا کہ میری دکان پر جو عورت آتی ہے کہ میں انہیں کن نظر سے دیکھتا تھا۔ کسی کے دین ایمان کی گارنٹی میں نہیں لے سکتا تھا۔ میرے ابا نے اکیلے ہی اس دکان کو چلانے کا نام کمایا تھا اور میں بھی اکیلے ہی اس دکان کو چلا کر نام کمانا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ابا کی بنائی ہوئی عزت کسی چھوٹی سی غلطی سے ساری کی ساری مٹی میں مل جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی دکان کو اکیلا ہی چلانے میں خوش تھا۔ میں اماں سے کہتا تھا کہ تھوڑا کما لوں گا لیکن عزت کا کماؤں گا۔ کل کو کسی لڑکے کی شکایت سننے کو ملی اور میری دکان کا نام خراب ہوا، اس سے بہتر ہے کہ میں تھوڑا کما لوں اور اکیلا ہی کام کر لوں۔ اماں کو میری بات سمجھ آ جاتی۔ اماں خاموش ہو جاتی، لیکن جب بھی اماں مجھے لڑکا رکھنے کے لیے کہتی تو اس کی سب سے بڑی وجہ میری صحت تھی۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ میں مسلسل دن رات کام کر کے خود کو بیمار کر لوں، کیونکہ ابا بھی دن رات اکیلے ہی کام کرتے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کی صحت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور آخر کار ابا اس مقام پر پہنچ گئے کہ جب ہم بھی ابا کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ میں نے ابا کی وفات کے بعد 2 سال دن رات ایک کر کے کام کیا۔ میں اتنی نیت سے کام کرتا تھا کہ سلائی ہوئے کپڑوں میں ایسا لگتا تھا جیسے جان ڈال دی ہو۔ اتنی صاف اور اچھی سلائی کر کے میں منہ مانگی رقم لینے لگا۔ میری کوئی بھی ایسی کسٹمر نہیں تھی جو مجھے سلائی دینے میں کنجوسی کرتی ہو۔ امیر سے امیر عورت اپنے کپڑوں کو میری دکان پر دے کر جاتی تھی۔ محلے کی تمام عورتیں اور نوجوان لڑکیاں مجھ سے اپنے کپڑے سلوا کر خوشی محسوس کرتی تھیں۔ آج جب میں دکان بند کر کے واپس گھر آ رہا تھا، مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں سارے دن میں کام کر کے تھک چکا تھا۔ جیسے ہی میں تھکا ہارا گھر پہنچا، اماں میرا چہرہ دیکھ کر پریشان ہونے لگیں اور کہنے لگیں کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اماں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو میں بخار میں تپ رہا تھا۔ اماں پریشان ہو گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ جلدی سے جا کر ہاتھ منہ دھو لو۔ میں نے کھانا تیار کر رکھا ہے، کھانا کھاؤ اور میڈیسن کھا کے سو جاؤ۔ میں نے کھانا کھایا اور بخار کی دوا لی اور آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا۔ تبھی میں نے اماں سے کہا کہ مجھے 1 کپ چائے بنا دیں، میں بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں۔ ابھی میں چائے پی ہی رہا تھا جب میری ایک کسٹمر کی کال میرے موبائل پر آئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، اجمل بھائی، مجھے کل پہلے ٹائم سوٹ چاہیے، آپ سلائی کر دیں گے؟ میں نے کہا، باجی مجھے تو بخار ہے، میں صبح سلائی کر کے نہیں دے سکتا۔ ہاں یہ کر سکتا ہوں کہ 2-4 دن میں سلائی کر کے دے دوں۔
وہ کہنے لگی نہیں مجھے ایمرجنسی صبح ہی چاہیے۔ یہ میری بہت ہی پرانی کسٹمر تھی، ابا کے زمانے سے یہ کپڑے سلوا رہی تھی۔ میں اسے انکار بھی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں مجبور تھا۔ مجھے بہت تیز بخار تھا، اسی وجہ سے میں نے مسلسل اسے انکار کیا۔ اس نے فوراً سے پہلے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کی طبیعت تھوڑی سی بھی سیٹ ہوتی ہے تو آپ میرا سوٹ سلائی کر دیجیے گا، میں آپ کو اس کی سلائی 5,000 روپے پے کروں گی۔ میں حیران تھا کہ لوگ مجھ سے کپڑے سلوانے کے لیے اس قدر دیوانے تھے، اس قدر پاگل ہو چکے تھے کہ وہ اتنی بڑی رقم مجھے ادا کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہاں سے مجھے سمجھ آتی تھی کہ میں کوئی عام درزی نہیں ہوں، میں ہر دل عزیز درزی ہوں۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میں اس کے کپڑے سلائی کروں۔ میں نے پیسوں کی لالچ نہیں کی تھی۔ میں نے پھر بھی ان سے کہا کہ میری طبیعت صحیح ہوگی تو میں سلائی کر دوں گا، لیکن میں وعدہ نہیں کرتا۔ سب جانتے تھے کہ میں بات وہی کرتا ہوں جو میں پوری کر دوں۔ میں ہیرا پھیری نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اپنی زبان سے پھرنے والا انسان تھا۔ صبح ہوئی تو میری طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ مجھے پھر اسی کسٹمر کی کال آئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ مجھے شام 4 بجے تک سلائی کر کے دے دیں گے۔ میں نے سلائی کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ میں جلدی سے ناشتہ کرتے ہوئے دکان پر جانے لگا۔ اماں نے لاکھ منع کیا کہ آج دکان نہ کھولو، لیکن میرا ایک دن بھی دکان کھولے بغیر گزارا نہیں تھا۔ میری تو روز کی 10 کسٹمر تھیں جو دکان پر چکر لگاتی تھیں۔ ایک دن بھی دکان بند رکھنا بہت مشکل تھا۔ میں اماں کو سمجھاتے ہوئے دکان کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی دکان پر پہنچا تو دکان کے باہر ایک بہت بڑی سفید گاڑی کھڑی تھی۔ مجھے لگا جیسے گاڑی ایسے ہی کسی نے یہاں پر کھڑی کی ہے۔ میں چپ کر کے اپنی دکان کھولنے لگا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ گاڑی والے کو کہتا ہوں کہ تھوڑی گاڑی سائڈ پہ کر لے، میری دکان کھولنے کا وقت ہے اور میری دکان کے آگے گاڑی کھڑی کر کے راستہ روک رکھا ہے۔ ابھی میں دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ گاڑی میں سے ایک نوجوان لڑکی اتری اور مجھ سے میری ہی دکان کا پتہ پوچھنے لگی۔ میں نے بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جی، یہی ہے اجمل درزی کی دکان۔ اجمل صاحب کہاں ملیں گے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ باجی میں ہی اجمل ہوں۔ میں نے دکان کھولی۔ وہ لڑکی میرے ساتھ دکان میں داخل ہو گئی۔ آج میری دکان میں یہ پہلا ہی کسٹمر تھا جو میرے ساتھ ہی دکان کے اندر داخل ہوا تھا۔ میں اپنا سامان رکھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، ہاں جی بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس لڑکی نے اپنا ایک سوٹ نکالا، مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، سنا ہے آپ کپڑوں میں جان ڈال دیتے ہیں۔ میں نظریں جھکائے مسکراتا رہا۔ اس نے مجھے اپنا ایک سوٹ دیا اور کہنے لگی کہ مجھے یہ سوٹ سلائی کر کے دکھائیں گے؟ میں نظریں جھکائے مسکراتا رہا۔ اس نے مجھے اپنا سوٹ دیا اور کہنے لگی کہ مجھے یہ سوٹ سلائی کر کے دکھائیں، اگر مجھے آپ کی سلائی پسند آئی تو میں کپڑے آپ سے ہی سلوایا کروں گی۔ وہ کافی زیادہ امیر تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں اپنے درزی کو ایک سوٹ کی سلائی 5,000 دیتی تھی، میں آپ کو منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ نے کپڑا میری مرضی کے مطابق سلائی کرنا ہے۔ مجھے بھی اتنے پیسے آتے دکھ رہے تھے۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے میں آپ کی مرضی کا سوٹ سلائی کروں گا، لیکن پھر میں اپنی مرضی کی رقم وصول کروں گا۔ وہ لڑکی کہنے لگی میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ آپ میری مرضی کے کپڑے سلائی کریں، میں آپ کو آپ کی مرضی کی قیمت ادا کروں گی۔ میں نے اس کا سوٹ رکھ لیا اور اس سے کہا کہ ناپ کے لیے بھی اپنا کوئی ایسا سوٹ دیں جو آپ کو بالکل پرفیکٹ ہو۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں ناپ کے لیے تو کوئی سوٹ نہیں لائی، نہ ہی مجھے کوئی سوٹ اس طرح فٹنگ میں ہے۔ آپ ایسا کریں آپ ناپ میرا ایسے ہی لے لیں۔ میں اس کی باڈی سے اس کا ناپ لینے لگا۔ میں اپنے دھیان ناپ لے رہا تھا۔ میں نے ناپ لیا اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا سوٹ سلائی کر دوں گا۔ اس نے مجھے 3 دن کا وقت دیا تھا اور اپنا نمبر دے کر چلی گئی۔ اب میں پہلے والی کسٹمر کا سوٹ سلائی کرنے لگا۔ 4 بجے اس کو اس کا سوٹ دینا تھا۔ میں جلدی سے وہ سلائی کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری دکان پر میرے گاہکوں کا رش بھرنے لگا۔ عید کے دن تھے اور شادیوں کا سیزن تھا۔ ہر طرف چلو چلی کا مقام بنا ہوا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے منفرد اور اچھا دکھنا چاہتا تھا، اور اچھا دکھنے کے لیے لباس بہت اہمیت رکھتا ہے۔
ہر کوئی چاہتا تھا کہ میرا ڈیزائن والا ایک دوسرے سے ہٹ کر سوٹ سلائی کیا جائے۔ میں اکیلا کرنے والا تھا اور گاہک ماشاءاللہ میرے پاس بہت تھے۔ میں نے اب ایک مشین گھر میں بھی رکھ لی تھی۔ میں یہاں پر کام کر کے ٹائم سے گھر چلا جاتا، کچھ دیر آرام کر کے ساری رات جاگ کر میں گھر میں بھی سلائی کرتا تھا۔ ان دنوں میں میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا کرتا تھا کہ میں کچھ کام دکان پر اور کچھ کام گھر میں کر لیتا تھا، تبھی میرے سارے گاہک پورے ہوتے تھے۔ میں نے سب کی لسٹ بنا لی اور سب کو کہا کہ میں 2 سوٹ سے زیادہ کسی کے سوٹ نہیں پکڑوں گا۔ اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں آگے کپڑے لوں گا، نہیں تو آپ کسی اور سے سلوا لیں۔ میرے ساری کسٹمر میری ہر بات پر راضی ہو جاتے تھے۔ میں اب سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کسٹمر کا سوٹ سینے لگا۔ 4 بجے وہ سوٹ لینے آئی تو اس کو سوٹ بالکل تیار ملا۔ وہ بے حد خوش ہوئی۔ سوٹ کی سلائی دینے کے بعد انعام کے طور پر 1000 روپیہ زبردستی دے کر گئی۔ میں بے حد خوش تھا۔ میرا اخلاق ہی تھا جو ہر لڑکی، ہر عورت میرے اخلاق سے خوش تھی۔ اب مجھے اس نئی کسٹمر کا سوٹ سلائی کرنا تھا کیونکہ وہ کافی بھاری اسامی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ بھی میری کسٹمر بن جائے تو یہ منہ مانگی قیمت دے دیا کرے گی۔ محنت تو تھی لیکن گھر کا گزر بسر بھی نظر آتا تھا۔ گھر کو چلانے کے لیے مجھے دن رات محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ میں نے اس کا سوٹ سلائی کرنا شروع کیا۔ اس کا سوٹ ایک دن میں ہی سلائی ہو گیا تھا۔ میں نے اگلے دن صبح اس کو کال کی اور اس سے کہا کہ آپ کا سوٹ سلائی ہو گیا ہے، آپ آ کر دیکھ لیں۔ اگر آپ کو سلائی پسند آتی ہے تو پھر آپ بھی اپنے کپڑے دے جائیے گا۔ اس لڑکی نے خوشی کا اظہار کیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں آج ہی آ کر سوٹ لے جاتی ہوں۔ جب وہ امیر نوجوان لڑکی اپنا سوٹ لینے کے لیے دکان پر آئی تو وہ سوٹ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ اس نے مجھے منہ مانگی قیمت ادا کی اور سوٹ لے کر چلی گئی۔ کچھ دن بعد اس کا دوبارہ میری دکان پر آنا ہوا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے آپ کا سلائی کیا ہوا سوٹ بے حد پسند آیا ہے، آپ کی سلائی بہت اچھی ہے۔ آج کے بعد میں اپنے سب کپڑے آپ سے ہی سلوایا کروں گی۔ مجھے آپ کا سلائی کیا ہوا سوٹ بے حد پسند آیا ہے، آپ کی سلائی بہت اچھی ہے۔ آج کے بعد میں اپنے سب کپڑے آپ سے ہی سلوایا کروں گی۔ اور کسٹمرز کی طرح وہ بھی میری ایک اچھی کسٹمر بن گئی تھی۔ وہ ہفتے میں 2 دفعہ آتی اور اپنے کپڑے سلائی کیے ہوئے لے جاتی اور کپڑے میرے ہاتھ میں تھما جاتی۔ مجھے بھی اچھی قیمت مل رہی تھی، میں بھی وقت پر اس کا کام کر دیتا تھا۔ آج جب میں گھر گیا، اماں نے میرے رشتے کی بات چھیڑ رکھی تھی۔ اماں کہنے لگی اب مجھے بہو لا دو تاکہ میری بھی تنہائی دور ہو۔ سارا دن میں اکیلی کھپ جاتی ہوں، دیواروں کا منہ تکتے تکتے۔ اب تو میری سہیلیاں بھی نہیں آتی، وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہو گئی ہیں۔ میں اماں کی بات سنتا رہا اور اماں سے کہا کہ آپ میری شادی کا ارادہ رکھتی ہیں، لیکن مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے ابھی کچھ پیسے جوڑنے ہیں۔ اماں ناراض ہو گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ اور کتنا کماؤ گے؟ جتنا کما رہے ہو ہمارے لیے یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اب تم شادی کا ارادہ کرو، میں نے رشتے کروانے والی سے تمہاری شادی کے لیے کہہ دیا ہے۔ جیسے ہی کوئی مجھے مناسب لڑکی ملی تو میں شادی کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی۔ میں مسکرانے لگا۔ اماں تو میری شادی کو لے کر واقعی ہی بہت زیادہ سیریس ہو چکی تھیں۔ میں چپ کر کے اماں کی بات سنتا رہا اور اماں سے کہا کہ مجھے جلدی سے کھانا دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے بھی کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ساری رات سلائی کرنی ہے۔ اماں مجھے ڈانٹنے لگیں۔ اماں کہتی اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، سارا دن بھی سلائی کرتے گزر جاتا ہے اور ساری رات بھی ٹھک ٹھک کرتے رہتے ہو۔ اماں بہت بری طرح سے مجھے ڈانٹ رہی تھیں، لیکن میں نے کپڑے سلائی کرنے ہی تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ اپنے کمرے میں جا کر سو جائیں، میں رات جاگ کر سلائی کر لوں گا، آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گی، آپ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیجئے گا۔ اماں کہنے لگی مجھے تمہاری صحت سے مسئلہ ہے، باقی میں نے کیا ڈسٹرب ہونا ہے، مجھے فکر ہے تو صرف تمہاری صحت کی، اگر تم بیمار پڑ گئے تو سارا کام دھرے کا دھرا رہ جائے گا، پھر کون گھر چلائے گا؟ اسی لیے کہتی ہوں کہ اپنی صحت کا دھیان رکھا کرو اور اتنا ہی کام لو جتنا کہ تم کر سکتے ہو۔ میں خاموش رہا۔
اس وقت میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا کہ میں اماں کے ساتھ بحث کروں، کیونکہ اماں کو اپنا بچہ نظر آ رہا تھا اور مجھے اپنی ذمہ داریاں، اسی لیے ہم دونوں کی اس طرح بحث ہی ہونی تھی۔ اس کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا۔ میں خاموش ہو گیا، چائے پی اور اپنے کمرے میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ میں لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی۔ میں گہری نیند میں جا چکا تھا کہ اچانک ہی کچھ دیر بعد میرے موبائل پر گھنٹی بجی۔ جیسے ہی میں نے موبائل اٹھا کے دیکھا تو اسی نوجوان لڑکی کا فون تھا۔ وہ بہت ہی سریلی آواز میں مجھ سے بات کرنے لگی، لیکن مجھے ان باتوں کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، نہ ہی میں اس قسم کا انسان تھا جو اس کی اس طرح کی باتوں کو یا اس طرح کے اشارات کو سمجھ سکتا۔ اب وہ مجھ سے اپنے سوٹ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے بتایا کہ میں بھی تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد سلائی کروں گا، آپ ہی کا سوٹ سلائی کروں گا۔ اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے سوٹ کل تک سلائی کر کے دے دیں، پھر میں آپ کو اور 2 سوٹ دے جاؤں گی جو مجھے 1 ہفتے میں چاہیے۔ میں نے اچھا جی بول کر فون بند کرنے کی۔ نہ جانے اس لڑکی کو کیا مسئلہ تھا، ہر 2 منٹ بعد مجھے فون کرنے لگتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کو مجھ سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے، لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے کافی دفعہ پوچھا کہ آپ کو کوئی ضروری کام ہے تو بتا دیں، میں کام کر رہا ہوں، بار بار ڈسٹرب ہوتا ہوں اور بار بار فون نہیں سن سکتا، لیکن یہ لڑکی باز ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے فون ہی آف کر کے رکھ دیا تھا۔ اب میں سکون سے اپنا کام کر رہا تھا۔ میں نے بڑی ہی نیت سے اس کا سوٹ کاٹا اور دل سے سلائی کرنے لگا۔ میں نے آدھے پونے گھنٹے میں اس نوجوان لڑکی کا سوٹ سلائی کر کے تیار کر لیا تھا اور استری کر کے لٹکا دیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے دوسرے کام کرنے لگا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں کافی زیادہ دیر سے اٹھا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میرے کسٹمرز آ کر میری دکان پر میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں جلدی سے اٹھا اور ناشتہ کیے بغیر ہی دکان پر جانے لگا۔ تبھی اماں نے ڈانٹ کر مجھ سے کہا کہ ناشتہ کیے بغیر اگر تم دکان پر گئے تو بہت زیادہ مسئلہ بڑھ جائے گا، میں تمہاری دکان پر آ کر تمہاری پٹائی کروں گی۔ پھر نہ کہنا کہ میرے کسٹمرز کے سامنے میری انسلٹ کر دی۔ انسان بن کر پہلے ناشتہ کرو پھر دکان پر جانا۔ میں جلدی سے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ناشتہ کیے بغیر گیا تو اماں نے کرنا بھی یہی تھا، اچھی طرح دکان پر آ کر میرے کسٹمرز کے سامنے ہی انسلٹ کر دینی تھی۔ اسی ڈر سے میں ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ تبھی مجھے اس نوجوان لڑکی کے فون بار بار آنے لگے۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں دکان پر آپ کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن آپ نے ابھی تک دکان نہیں کھولی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ناشتہ کر کے بس دکان پر ہی آ رہا ہوں۔ میں جب دکان پر پہنچا تو وہ لڑکی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دکان کھولی اور دکان کے اندر چلا گیا اور سلائی کیا ہوا سوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ اس نوجوان لڑکی نے میرے ہاتھ سے سوٹ پکڑا اور ایک نیا سوٹ سلائی کے لیے دینے لگی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے سوٹ مجھے دینے کے لیے نکالا تو وہ مجھے اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہ لگی، اسی لیے میں نے اس کی ان حرکتوں کو بہت دفعہ نظر انداز کیا، لیکن وہ لڑکی نہ جانے کس قسم کی حرکتیں کر رہی تھی۔ میں دکان میں اس وقت اکیلا تھا تو اللہ سے دعا کرنے لگا کہ جلدی سے کوئی کسٹمر میری دکان پر آ جائے۔ میں بے حد پریشان تھا۔ اس نے جب مجھے اپنا نیا سوٹ پکڑایا، جیسے ہی اس کا سوٹ پکڑنے لگا تو اس لڑکی نے میرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ ایک بہت ہی عجیب قسم کی مسکراہٹ سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی یہ سنسنی خیز مسکراہٹ نے میرا دل ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، اونچی اونچی ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ تو خواہ ہی ڈر گئے ہیں، میں تو آپ کے ساتھ مذاق کر رہی تھی، آپ بھی نہ بہت ہی ڈرپوک ہیں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ اس سوٹ کے بارے میں ڈیزائن بتا دیں اور یہ سوٹ کب تک چاہیے۔ وہ لڑکی مسلسل ہنستی جا رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ایک اور سوٹ ہے، پہلے وہ سوٹ بھی لے لیں پھر میں آپ کو ڈیزائن سمجھاتی ہوں۔ وہ پھر سے مجھے سوٹ ہاتھ میں پکڑا رہی تھی
لیکن میں نے اسے کہہ دیا کہ کاؤنٹر پر رکھیں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ نوجوان لڑکی مسلسل اس بات پر بضد تھی کہ میں سوٹ اس کے ہاتھ سے ہی لوں، لیکن میں بری طرح سے ڈر گیا تھا۔ اتنے سالوں میں کبھی بھی میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ آج اس واقعے نے مجھے بہت بری طرح سے ڈرا دیا تھا۔ میں بہت گھبرا گیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میرا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ میں اس ٹائپ کا لڑکا نہیں ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ میں بہت ہی بزدل انسان ہوں۔ بہرحال میری حالت دیکھ کر اس لڑکی نے مجھ سے معذرت کی اور مجھ سے کہا کہ میں مذاق کر رہی تھی۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اگر آپ کو میرا یہ مذاق برا لگا ہو۔ میں نے اس نوجوان لڑکی سے کہا کہ دیکھیے، مجھے اس قسم کا مذاق بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ کا اور میرا کوئی مذاق نہیں بنتا۔ اگلی دفعہ ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے تھوڑا محتاط رہیے گا۔ آپ کا اور میرا رشتہ صرف کسٹمر اور درزی تک کا ہے، اسی لیے آپ اس بات کو کبھی مت بھولیے گا۔ جب تک آپ یہ بات یاد رکھیں گی تب تک آپ کبھی بھی دوبارہ میرے ساتھ اس قسم کا کوئی مذاق بھی نہیں کریں گی۔ میں مسلسل اسے سمجھا رہا تھا۔ میری نیت صرف اس کو سمجھانے کی تھی، لیکن خدا جانے اس نے اپنے دل میں ایسا کون سا غصہ پال رکھا تھا۔ وہ تو میرے اس انکار پر میری دشمن ہی بن بیٹھی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے کسی بھی بات کو لے کر انکار سننے کی عادت نہیں، اور تم نے مجھے انکار کیا ہے۔ تم واحد انسان ہو جو مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہو۔ تم میرا ایک چھوٹا سا مذاق برداشت نہیں کر سکے۔ میں دوبارہ کبھی بھی ایسا مذاق نہیں کروں گی۔ مجھے بھی تسلی ہو گئی تھی کہ اس نے یہ بات دل سے نکال دی ہوگی، پر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر ناپسند لڑکی ہے۔ سارا دن اسی سوچ میں گزر گیا کہ آخر کار اس لڑکی کو ہوا کیا تھا۔ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے جب اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ اس قدر خوبصورت اور امیر ہونے کے باوجود اس لڑکی کی یہ حرکتیں کس طرح کی تھیں۔ آخر کار اس کو کون سا کسی چیز کی کمی ہے؟ وہ تو جس مرد کو چاہے حاصل کر سکتی ہے۔ پھر آخر کار میں محلے کا ایک معمولی سا درزی ہی کیوں اس کو پسند آیا؟ اس نے میرے ساتھ ہی ایسی حرکت کیوں کی؟ مجھے محتاط رہنا چاہیے۔ میں یہ سوچ کر خود سے باتیں کر رہا تھا۔ آج تو سارا دن اسی پریشانی میں گزر گیا۔ میرا دل کام کرنے کو بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے آج جلدی دکان بند کر دی اور گھر چلا گیا۔ جب میں گھر گیا تو میرا منہ اترا ہوا تھا۔ اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہونے لگی اور کہنے لگیں، کہا تھا نا آج چھٹی کر لو، طبیعت دیکھو پھر سے خراب کر لائے ہو۔ میں نے اماں کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور نہ ہی کھانا مانگا۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ آج اس لڑکی نے میرے ساتھ کیا حرکت کی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج جس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے کل کنا کو کوئی اور حرکت نہ کر دے، مجھے کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس نوجوان لڑکی کا فون میرے موبائل پر آیا۔ اس دفعہ نمبر الگ تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو مجھ سے کہنے لگی، میں معذرت کرتی ہوں، میں جانتی ہوں آپ میرے ہی بارے میں سوچ رہے ہوں گے۔ میں نے اس کی آواز سنی تو حوصلے کے ساتھ صرف اتنی بات اسے کہی کہ دیکھیں باجی، میں پھر سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، مجھے ایسا مذاق بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ نیکسٹ ٹائم کے لیے احتیاط کیجیے گا۔ بس اتنا کہا تھا کہ میں نے فون رکھ دیا۔ اب میں خود بھی اس لڑکی سے بچ کے رہنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ہفتے میں 2 دفعہ میری دکان پر آتی، سلائی کیے ہوئے سوٹ دے جاتی اور نئے سوٹ دے جاتی۔ وہ لڑکی ایک دن اچانک میری دکان پر آنا چھوڑ گئی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی، کیونکہ اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں تھیں۔ نہ اس کا مجھے کوئی فون آیا اور نہ ہی وہ میری دکان پر خود آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس نے میری دکان چھوڑ دی ہو۔ 2 سے 3 ماہ ہو گئے تھے اس لڑکی نے میری دکان بالکل ہی چھوڑ دی تھی۔ پھر ایک دن اچانک وہ میری دکان پر آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میرا سوٹ سلائی کر دیں گے۔ میں اس کا سوٹ سلائی کرنے سے ہچکچا رہا تھا، کیونکہ وہ اتنے ماہ بعد آئی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں دوبارہ سے اس کا کوئی بھی کام کروں۔ میں نے اسے مصروف ہونے کا بہانہ لگایا
لیکن وہ بس ضد تھی کہ میں نے سوٹ آپ سے ہی سلوانا ہے۔ وہ کہنے لگی کچھ ماہ مصروفیت ایسی رہی کہ میں نہیں آ سکی، اسی لیے میں اپنا سوٹ آپ سے ہی سلواؤں گی۔ میں خاموش رہا اور اس سے کہنے لگا کہ لائیں مجھے سوٹ دے دیں اور ناپ دے جائیں۔ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ میں ناپ تو لے کر نہیں آئی، آپ ایسا کریں میری باڈی سے ہی ناپ لے لیں۔ اسے آج اتنے مہینوں بعد اپنی دکان پر دیکھ کر میرا دل گھبرا رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کوئی انجانا سا خوف کھائے جا رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ یہ جلدی سے میری دکان سے چلی جائے۔ دکان پر بہت زیادہ رش تھا۔ میں نے اسے انتظار کرنے کے لیے کہا۔ میں دوسری کسٹمرز کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہو کر جیسے ہی میں نے اس نوجوان لڑکی سے کہا کہ میں آپ کا ناپ لے لیتا ہوں، تو اس لڑکی نے چیخ چیخ کر پورا محلہ اکٹھا کر لیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ درزی میری عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ سب محلے والے اکٹھے ہو گئے اور مجھے مارنے پیٹنے لگے۔ محلے والوں نے مجھے بہت زیادہ مارا پیٹا۔ میں سب سے اپنی صفائیاں بیان کرتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن محلے والے باز نہ آئے اور اس لڑکی کی باتوں میں آ کر مجھے بے تحاشا مارتے پیٹتے رہے۔ لیکن اچانک ہی ہجوم میں کھڑی ایک عورت نے آ کر ایسا کچھ کیا کہ سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ اس نے میری بے گناہی کا ثبوت سب کے سامنے پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ عورت اتنے ہجوم میں آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ آج تک اجمل بھائی نے کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، کبھی کسی کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، تو یہ لڑکی جو بھی الزام لگا رہی ہے یہ سب غلط ہے، میں آپ کو اس کا ثبوت دے سکتی ہوں۔ اس نے سی سی ٹی وی کیمرے سے ویڈیو نکلوائی اور پورے ہجوم میں وہ ویڈیو چلا دی۔ جیسے ہی وہ ویڈیو چلی، اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ زبردستی میں نہیں بلکہ وہ لڑکی میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہے۔ سب لوگوں نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو سب لوگ حیرت زدہ ہو گئے اور اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ لڑکی جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف بھاگی کہ تبھی کچھ عورتوں نے اس کو گھیر لیا اور پھر اس لڑکی کی بے انتہا پٹائی کی اور اس سے یہ سب کچھ کرنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ اس لڑکی نے اپنا گناہ قبول کیا اور اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور کہنے لگی، میرا دل اس پر آ گیا تھا، میں اس سے تعلقات بحال کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس نے پہلی دفعہ میں ہی مجھے انکار کر دیا تھا۔ مجھے اپنی یہ بے عزتی برداشت نہ ہو سکی، یہی وجہ تھی کہ میں نے پھر ٹھان لی تھی کہ میں اس کو بدنام کر دوں گی۔ اس کی جتنی دکان چلتی ہے وہ سب بند ہو جائے گی۔ اس کی بدنامی کی وجہ سے کوئی بھی عورت اس کی دکان پر نہیں آئے گی۔ میں یہ سب اس کے ساتھ اس لیے کر رہی تھی کہ میں اپنا غصہ نکالنا چاہ رہی تھی۔ مجھے اس پر غصہ ہی بے تحاشا تھا۔ اس نے میری بات کا انکار کیا جو کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ سب لوگوں نے اس کی بات سنی اور اس کو بہت برا بھلا کہتے ہوئے دھکے دے کر محلے سے نکال دیا، اور سب لوگوں نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور سب کہنے لگے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے ایک انجان لڑکی پر یقین کر کے تم پر شک کیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں سب سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے کام کرتے، لیکن آپ نے ایک انجان لڑکی کی باتوں پر یقین کیا، جبکہ میں چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ میں بے گناہ ہوں۔ کسی نے میری بے گناہی کو نہیں جانا بلکہ اس لڑکی کی سائڈ لی۔ بھلا ہو اس بھلی عورت کا جس نے وقت پر آ کر میری مدد کی اور مجھے اس ضلالت سے بچایا۔ اگر آج یہ بازی نہ ہوتی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ اس لڑکی نے مجھے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سب محلے والوں نے ایک دفعہ پھر سے میرے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگ لی۔ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اس بات کا ذکر اپنی اماں سے بالکل بھی نہ کیا۔ آج میں الحمدللہ خوش ہوں کہ میری دکان پر پہلے سے بھی زیادہ رش ہوتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ عورتیں مجھ سے کپڑے سلوانے آتی ہیں۔ آپ سب کو میری زندگی کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔